بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی صحابی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیے تاکہ جب میں اسے پڑھوں تو میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ نے اسے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جسے دعائے عدیلہ کہا جاتا ہے۔ اس دعا میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے کہ جب مرنے والے کے پاس شیطان آتا ہے تو اس کو وسوسے اور شک میں ڈالتا ہے تاکہ اسے ایمان سے خارج کر دے، لہٰذا اس دعا میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ جو شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایمان اور اصول خمسہ کی قطعی دلیلیں حاضر رکھے اور صاف دلی سے انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تاکہ وہ مرنے کے وقت اسے واپس لوٹا دے۔ آئیے دعائے عدیلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گواہی دیتا ہے اللہ کہ بے شک نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس کے، اور ملائکہ اور صاحبان علم جو قائم ہیں عدل پر، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین نزدیک اللہ کے اسلام ہی ہے، اور میں بندہ کمزور و ناتواں، گناہ گار، پرمعصیت، محتاج، حقیر ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اپنے منعم اور اپنے خالق اور اپنے رازق اور اپنے اوپر کرم کرنے والے کی، اسی طرح جس طرح گواہی دی گئی ہے اس نے اپنی ہی ذات کے لیے، اور گواہی دی ہے اس کے متعلق ملائکہ اور صاحبان علم نے اس کے بندوں میں سے، یہ کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو صاحب نعمت اور احسان والا اور بخشش والا ہے اور کرم والا ہے۔ وہ قادر ہے، ازل سے ہی عالم ہے، ہمیشہ سے وہ مالک حیات تنہا ہے، موجود ہے، ازل سے ابد تک رہے گا۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، صاحب ارادہ و کراہت و ادراک ہے، ہر طرح بے نیاز ہے، مستحق ہے ان اوصاف کا، اور وہ ان اوصاف کمالیہ میں جیسا ہے ویسا ہی وہ ان صفات میں معزز رہے گا۔ وہ قوی تھا پہلے ہی وجود قدرت سے اور قوت سے، اور وہ عالم تھا پہلے ہی ایجاد علم و اسباب سے۔ ازلی ہے اس کی بادشاہت، جب سے نہ کوئی مملکت تھی اور نہ مال، اور وہ ازل سے پاک و منزہ رہا۔ ہر حال میں اس کا وجود ہر قبل سے قبل میں، ہر ازل سے ازل میں رہا، اور وہ اپنی بقا میں ہر بات کے بعد باقی رہے گا، بغیر تغیر حال ابد تک۔ وہ بے نیاز ہے اول سے آخر تک، اور غنی ہے باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ نہیں ہے کوئی جور و ستم اس کے فیصلے میں، اور نہیں ہے جانبداری اس کی مشیت میں، اور نہیں کوئی ظلم اس کے مقدرات میں، اور نہیں بھاگ سکتا کوئی بھی اس کی حکومت سے، اور نہیں کوئی جائے پناہ اس کے قہر و دبدبے سے، اور نہیں ہے نجات اس کے انتقام سے۔ سبقت کرتی ہے اس کی رحمت اس کے غضب پر، اور نہیں محروم ہوتا کوئی بھی اگر اس سے طلب کیا جائے۔ اس نے دور کر دیے تمام موانع صاحب تکلیف کے، اور برابر توفیق دی ہے اس نے درمیان کمزور اور شریف و قوی کے، ہر ایک کے لیے ممکن بنا دیا اپنے حکم کی تعمیل کو، اور آسان کر دیا اجتناب کو۔ محرمات کے نہیں تکلیف دی اس نے کسی کو اطاعت کے لیے مگر وسعت اور طاقت کے مطابق۔ وہ ہر طرح منزہ و پاک ہے، اس کا لطف و کرم کتنا آشکارا ہے، اور کتنی اعلیٰ و بلا ہے اس کی شان ہے۔ وہ ہر طرح منزہ و پاک ہے، کس قدر بزرگ ہے اس کی عطا اور کتنا عظیم ہے اس کا احسان۔ بھیج دیے اس نے انبیاء تاکہ ظاہر کر دے اپنے عدل کو، اور مقرر کر دیے اوصیاء
تاکہ ظاہر کر دے اپنے کرم و بخشش کو، فضل کو، اور اس نے ہمیں قرار دیا امت میں سردار انبیاء کی اور سرتاج اولیاء کی، اور اصفیاء میں سب سے عمدہ اور طہارت میں سب سے بہتر حضرت محمد کی درود نازل ہو اللہ کا آن حضرت پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور ان کی آل پر اور سلامتی ہو۔ ہم ایمان لائے ان پر اور جن چیزوں پر انہوں نے دعوت دی تھی ان سب پر، اور اس قرآن پر بھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ان کے وصی پر بھی جن کو آن حضرت نے مقرر فرمایا تھا یوم غدیر، اور یہ فرمایا اشارہ کیا تھا یہ ہے علی میرا جانشین، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ائمہ نیک کردار اور جانشین ہیں، منتخب شدہ سب سے بہتر ہیں بعد رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی قاتل ہیں کفار کے، اور ان کے بعد سب سے بزرگ ان کی اولاد میں امام حسن ابن علی ہیں، پھر ان کے بھائی نواسۂ رسول جو اتباع کرنے والے ہیں مرضی خدا کا، وہ حسین علیہ السلام ہیں، پھر عابد علی ابن الحسین، پھر باقر یعنی محمد، پھر صادق یعنی جعفر، پھر کاظم یعنی موسیٰ، پھر رضا یعنی علی، پھر تقی یعنی محمد، پھر نقی یعنی علی، پھر ذکی عسکری یعنی حسن، پھر حجت ان کے جانشین قائم منتظر مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، امیدگاہ عالم ہے جن کی بقا سے باقی ہے دنیا اور ان کی برکت سے رزق ملتا ہے اہل عالم کو، اور ان کے وجود سے قائم ہے زمین اور آسمان، اور ان کے ذریعے سے بھر دے گا اللہ زمین کو عدل و داد سے جبکہ وہ بھر چکی ہوگی ظلم و جور و ستم سے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ان کے اقوال حجت ہیں، اور ان کا حکم فریضہ ہے، اور ان کی اطاعت واجب ہے، اور ان کی محبت لازم و قطعی ہے، اور پیروی ان حضرات کی باعث نجات ہے، اور ان کی مخالفت موجب ہلاکت، اور یہ حضرات سرداران اہل جنت ہیں سب کے سب، اور شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن، اور یہ حضرات امام ہیں اہل زمین کے، یقینی طور پر سب سے بہترین ہیں اوصیاء میں جو منتخب خدا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک موت حق ہے، اور قبر میں ولایت حق ہے، اور قبر سے دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، اور حشر و نشر حق ہے، اور صراط حق ہے، اور میزان حق ہے، اور حساب حق ہے، اور کتاب حق ہے، اور جنت حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور بے شک ساعت قیامت آنے والی ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور یقیناً اللہ دوبارہ زندہ کرے گا قبر والوں کو۔ یا اللہ تیرے فضل ہی کی مجھے امید ہے، اور تیرے کرم کی اور تیری رحمت کی آس ہے، نہیں ہے کوئی عمل میرے پاس ایسا کہ میں اس کی وجہ سے مستحق جنت ہو سکوں، اور نہیں ہے کوئی اطاعت میرے پاس ایسی جس کی وجہ سے تیری خوشنودی کا مستوجب ہو سکوں، سوائے اس کے کہ میں معتقد ہوں تیری وحدت کا اور تیری عدالت کا، اور امیدوار ہوں تیرے احسان اور تیرے فضل کا۔ میں نے شفیع بنایا ہے تیری بارگاہ میں اپنے نبی اور ان کی آل کو جو تیرے دوستوں میں سے ہیں، اور تو ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے کرم کرنے والوں میں، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں، اور درود ہو اللہ کا ہمارے نبی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی تمام آل پر جو پاک ہیں پاکیزہ ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہو زیادہ سے زیادہ، اور نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت سوائے مدد کے اللہ کی جو بزرگ ہے برتر و عظیم ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یقیناً میں نے تیرے پاس امانت رکھا ہے اپنے اس یقین کو
اور اپنے صبات دین کو، اور تو بہترین امانت دار ہے۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے امانتوں کی حفاظت کا، بس تو اس کو واپس کر دینا جس وقت کہ میری موت حاضر ہو جائے۔ اپنی رحمت کے واسطے سے اے ارحم الراحمین، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دعائے عدیلہ کے ذریعے سے بوقت موت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم کذالک ننجی المؤمنین۔ آمین یا رب العالمین۔ التماس سے دعا